قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون کا آج ہم آغاز کرنے لگے۔ سورۃ المنافقون مدنی ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں اور یہ 2 رکوع ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ دنوں کہ یہ جو پاروں کا اب تسلسل ہم جہاں پہنچے ہیں تو یہ سارے پارے 30ویں پارے کی عبسہ و تولیٰ سورہ تک یہ سارے کی ساری صورتیں 2 رکوعات کے اوپر مشتمل ہیں۔ گویا کہ یہ پارہ بھی اور اگلا پورا پارہ بھی 2 رکوعات کے اوپر ہے۔ اس کے نام سے ظاہر ہے منافقون سے کہ اس کے اندر منافقوں کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ منافقون منافقوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا جو نزول ہے وہ مدنی زندگی میں کب ہوا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 6واں سال تھا ہجری جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو 6 سال کے راؤنڈ اباؤٹ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ منافقین کا آغاز کب ہوا؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو وہ منافق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں منافقین کا آغاز ہوا۔ ان کا جو سردار ہے وہ عبداللہ بن ابی سلول ہے، اور جب حضور مدینہ تشریف ابھی نہیں لے گئے تو اس سے پہلے وہاں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ مہاجرین اور انصار انہی میں سے ہی تھے مسلمان۔ تو اوس و خزرج میں ہمیشہ لڑائی اور جھگڑا رہتا تھا، تو انہوں نے آپس کے اندر کو صلح کا معاہدہ کیا اور اپنا سردار چنا عبداللہ بن ابی سلول کو۔ لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو حضور کی موجودگی میں کوئی اور کسی قبیلے کی سربراہی کا یقیناً شرف نہیں رکھتا تھا، تو ان کے وہ جو خواب تھے وہ ڈھیر ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے اسلام کے خلاف پراپوگنڈا رکھنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان مدینے میں بڑھ گئے، تعداد میں زیادہ ہو گئے، تو یہ پھر ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، لیکن اندر سے یہ اہل کتاب جو یہودی ہیں مدینے کے اندر آباد تھے ان کے ساتھ، اور کبھی اگر مکے کے لوگ حملہ کر دیتے جیسے بدر، احد اور خندق کے اندر ہوا، اس وقت یہ پھر کفار کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ ایک مصیبت بنی رہی مسلمانوں کے لیے۔ مکہ چھوڑا تھا اہل مکہ اور کفار کی دشمنیوں اور مصائب کی وجہ سے، لیکن یہاں پہنچے تو منافقین آدھم کے، لہٰذا یہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 200-250-300 کے قریب تھی۔ ان کا جو سرغنہ تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، یہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو کمال تک پہنچائے گا، ولو کرہ الکافرون، بے شک کافر اس چیز کو ناپسندی کیوں نہ کرتے ہو۔ اب کفار اور مشرکین کے علاوہ جو چیزیں مسائل تھے وہ منافقین تھے، ان کے حوالے سے پھر یہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہو گئی کہ محبوب ان سے خبردار رہیں، ان سے الرٹ ہو کر رہیں۔ آج کی اس ابتدائی آیات میں 3 4 5 ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف ان کا یہ ہوگا، جب ہم سورت شروع کریں گے، محبوب یہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ حضور نے منافق کی اب بھی یہی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے قسمیں اٹھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں ان کی بھی یہی نشانی بیان کی۔ خصوصاً 2-3 لوگ بڑے خوبصورت تھے جن کا مفسرین نے نام بھی لیا، یہاں جد بن قیس تھا اور باقی، یعنی نفاق کی یہ کیفیتیں تھیں، ان کا حسن بھی بڑا مثالی تھا۔ تو قسمیں کھاتے ہیں، حسین و جمیل بڑے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ہیں ایسے کہ اندر لیں۔ تو ان کو بالکل یہی مثال دی گئی کہ محبوب یہ دیوار کے ساتھ کھڑی لکڑیوں کی طرح ہے، اندر ان کے ایمان نہیں ہے، اندر ان کے مردانگی نہیں ہے، اندر ان کے شجاعت نہیں ہے، بس یہ ایک سوکھی لکڑیوں کی مانندی ہیں، لہٰذا ان کے کسی معاملے سے آپ متاثر نہ ہوں۔ تو ابتدائی جو آیات ہیں ان کا یہی مفہوم ہے، باقی ساتھ ساتھ ہماری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اذا وین، جب، جاء آتے ہیں، کا آپ کے پاس، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، المنافقون منافق لوگ، قالو تو کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، ان بے شک کا آپ اے حبیب آپ لرسول اللہ، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور ان بھی تاکید کے لیے،
یعنی بلا شبہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محبوب ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، ایمفسائز کر کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بھی یعلم جانتا ہے انکا کہ بلا شبہ آپ لرسولہ اس کے رسول ہیں، یہ اللہ بھی جانتا ہے، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ تو قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ اللہ کی شان ہی ہے کہ یشہد، اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین بے شک جو منافق لوگ ہیں، لکاذبون یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو لام آ رہا ہے یہ بھی تاکید کے لیے۔ اچھا منافقون منافقین کیسے بن گیا؟ یہ ہماری عربک گرامر میں سبجیکٹیو سینس ہوتا ہے اور آبجیکٹیو اور پوزیسو سینس ہوتا ہے۔ یہ منافقون جو ہے یہ سبجیکٹیو سینس میں ہے، اس کے شروع میں ان آیا ہے تو اس کو اس نے حالت نسبی میں کر دیا ہے، منافقون منافقین ہو گیا ہے، لیکن معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ منافقون منافقین ایک ہی معنی میں ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ منافقین، ورنہ منافقون اور منافقین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اوپر منافقون اس لیے ہے کہ جہاں ورب ہے اور ہر ورب کو ایک سبجیکٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، فاعل کرنے والا، تو وہ حالت رفع کی وجہ سے منافقون ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانہم اپنی قسموں کو، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، یمین کی جمع ہے، قسم کی جمع ایمان۔ وہ قسموں کو انہوں نے بنا رکھا ہے جنہ، ڈھال، ڈھال حفاظت کے لیے ہوتی ہے، جیسے کوئی تلوار سے حملہ کرے تو کوئی چیز پکڑ کے دفاع کرے تو یہ ڈھال ہے۔ یعنی جب بھی وہ جھوٹے پڑھنے لگتے ہیں تو فوراً قسم اٹھا لیتے ہیں اور قسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے اوپر یقین کر لے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس طرح وہ روکتے ہیں، فا کا معنی پاس صدو، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، رکتے بھی ہیں اور رکے ہوئے خود بھی ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم در حقیقت ان کا معاملہ ساء بڑا برا ہے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ بہت برا معاملہ ہے کہ نہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس ٹیون میں بات کر رہا ہے، اس کا اندر باہر انسانوں کو جج ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو عزت ہے وہ دوسرے بندے کے دل میں نہیں رہتی۔ تو دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ ہی کیا ہے انسانوں میں؟ وقار اور عزت۔ تو منافق اپنی جو عزت وقار ہے وہ بھی داؤ پہ لگاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ برا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہی کہا جا رہا ہے انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ ان کا طریقہ کار اس لیے ہے کہ بانہم آمنوا کہ وہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر، اور یہ ہر روز ایک دفعہ نہیں متعدد بار ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان، جب کفار کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید جب سورہ شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ، قرآن کا آغاز، وہاں پہلی جو 20 آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر 20 آیات مسلسل وہ 3 گروہوں پر مشتمل ہیں، پہلے متقین، پھر کفار اور پھر منافقین۔ بات سیدھی سیدھی ہے، 2 آیتیں کافروں پہ ہیں، 5 آیتیں مومنین پہ ہیں، 5 اور 2 7، 13 آیتیں منافقوں کے اوپر ہیں۔ یعنی مسلمان بھی سیدھا سیدھا ہے، کافر بھی سیدھا سیدھا ہے، بلکہ کافر سے مسلمان سیدھا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کسی کو۔ مسلمان کو پھر بھی دیر لگتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن منافقوں کا معاملہ پانی کے اندر ایسی مدھانی ہے کہ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان کی صفات گنوا کے باقاعدہ 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی صرف 20 آیات کے اندر۔ یہی ان کا مخمصہ ہے یہاں بھی۔ ذالک بانہم، ان کا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ آمنوا وہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا پھر انکار کر دیا۔ فتوبیا، یہ لفظ اس سے اردو میں نکلا ہے طباعت، جیسے کتاب ہماری پبلش ہوتی ہے، مطبوعہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو مور لگنا، کسی کتاب کو بنا کر اس کی جلد سازی کر کے اس کو طباعت کر دینا اور اس کو مضبوط بنا دینا، فتوبہ تو مور لگا دی گئی۔ مور کا معاملہ اینڈ کے اوپر ہے، یہ نہ کہا جائے کہ جب اللہ نے مور ہی لگا دی ہے تو پھر یہ ہدایت کہاں سے پاتے۔ جب انہیں ساری صلاحیتیں دی گئیں، یوٹیلائز نہیں کی، اب مور لگا دی گئی ہے۔
فہم لا یفقہون، فا کا معنی پس دین، ہم یہ لوگ لا یفقہون اب یہ نہیں سمجھتے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں نا ہمارے ہاں فقہ، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے آپ یہاں سے دیکھیں، فہم لا یفقہون یہ نہیں سمجھتے، تو فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا۔ یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کہ فقہا نے کیا کیا ہے، فقہا کے معاملات کو مقلدین خواہ وہ شافی فقہ کے ہوں، مالکی کے ہوں، حنبلی کے ہوں، ہم ان کے اجتہادات کو ڈیوائن نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو کہا وہ حرف آخر ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں تو وہ غلطی کے اوپر ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے مسائل کو صحیح اخذ کرنے کی کوشش کی اور حسن نیت سے کوشش کی۔ جن لوگوں کی زبانیں عربی نہیں تھیں ان تک ان کی زبانوں کے اندر دین کا لٹریچر پہنچایا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ فارس کے تھے، پرشین زبان تھی، بلکہ ان کا ابتدائی فتویٰ بھی یہ ایک تھا کہ لوگوں کو یکسوئی کے لیے نماز میں اگر پرشین میں بھی نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پھر جب ان کی شورا کے اندر یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا نماز کا قرآن میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا آسان ہو نماز میں پڑھا جائے۔ تو انہیں کہا گیا، ان کی شورا کے جو طلباء تھے ان کے اور 40 ارکان تھے، انہوں نے کہا حضور یہ قرآن کا فریضہ پھر پرشین میں ہوگا تو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ پرشین ٹرانسلیشن ہے، اللہ نے اس قرآن کو عربک زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ تو یہ فقہ کا معنی ہے انڈرسٹینڈ، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، صحابہ کی جو قول اور فعل ہیں وہ سامنے ہے، تابعین کے قول فعل سامنے ہیں۔ اب دین جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ایک معاملے میں حضور کی 2 حدیثیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں متعدد مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں اور حدیث میں مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ تو ان فقہا نے کیا کیا؟ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر انڈرسٹینڈ کیا، جو نتیجہ نکلا وہ ان کی فقہ کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں جہاں یہ فقہا کے پیروکار ہیں وہاں وہاں ان کے خطے کے مطابق یہ ساری باتیں لوگوں کی لیکن اب بھی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ آج اگر کسی وقت میں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے سامنے پھر بھی سورسز کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ کسی بھی علاقے کے، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ہسبینڈ ہے وہ گم ہو گیا ہے کسی کا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مفقود الخبر شوہر، جس کے بارے میں خبر ہی کوئی نہیں کدھر گیا، جیسے آج کے دور میں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے بندہ، یہ اس کی بیوی کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں ائمہ کی آراء مختلف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وہ 80 سال انتظار کرے گی، تو پھر کدھر جائے گی؟ اب پتہ نہیں وہ 0 ساتھ مٹ گیا، وہ 8 سال ہو، کیونکہ محفوظ ترین کتاب صرف کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، باقی تو لٹریچر ہے نا جی، تحریری۔ لیکن آج بھی اگر کہیں فتویٰ دینا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے امام شافعی کے قول پہ، ان کا موقف ہے 4 سال انتظار کریں۔ تو 4 سال تو انتظار ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بیچارہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ جو پسماندگان ہیں نہ وہ مرے ہوتے ہیں نہ وہ جی ہوتے ہیں، بندہ مر جائے تو دفنا دیں، غم ختم ہو جائے گا، کوئی سال 6 مہینے لگیں گے، لیکن جس کے بارے میں انسرٹینٹی ہو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں نا، یہ توسع ہے، یہ وسعت ہے کہ ایک امام کا قول مشکل ہے اور دوسرے کے قول پر عمل کرتے ہوئے شریعت کی کسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں آتی، ہم جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، تو دوسرا معاملہ کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یقین مانے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، میں اس شعبے کا آدمی ہوں، کہ آج ہمارے سارے مسائل سے نوجوان نسل کی نظر ہٹا کر صرف اس بات کی طرف کر دی گئی ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ اسلام ہے، جو نہیں کرتا یہ غلط ہے، یا جو نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں یہ کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ کو دیانتداری والی 2 باتیں بتاؤں جن کو میں نے ان دنوں میں بھی آبزرو کیا۔ ہمارے ہاں فجر کی سنتوں میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی اور پیچھے سے جو بندہ آیا وہ جہاں بھی جگہ ملے گی فوراً 2 سنتے شروع کر دے گا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے حنفی لوگوں کو یہ مسئلہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اور کوئی نماز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہوگا تو قرآن کا سننا جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو ہمارے لوگ اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ میں نے خود بھی ایسے دیکھا ہے، 25 سال کی میری امامت اور خطابت کا تجربہ ہے، ہم سلام پھیر دیتے ہیں، لوگ سنت پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سنت کو کمپلسری سمجھتے ہیں۔ سنت کمپلسری ہے، حضور نے فرمایا ہے فجر کی سنتیں دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کو 5 منٹ پہلے گھر سے پڑھ کے آئے کوئی۔ اگر گھر سے پڑھ کر نہیں آیا تو امام کی جماعت سے پہلے پڑھ لے،
اچھا امام کی جماعت اگر کھڑی ہو جائے، وہ کھڑی کروا دے، تو پھر سنت بندہ پڑھ رہا ہو تو اپنی نماز کمپلیٹ کر لے جلدی سے، یعنی اگر شروع ہی کی ہے تو توڑ دے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ مل جائے، پھر بعد میں پڑھ لے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ مسئلہ خرابی ہے، اہل حدیث حضرات کے ہاں میں نے خرابی دیکھی ہے، وہ ہمارے ہاں بھی در آتی جا رہی ہے، اور یہ میں نے بالکل آئی وٹنس ہوں 4-5 دن پہلے کا۔ امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، پیچھے ایک بندہ 2 نفل پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ 2 نفل جو مغرب سے پہلے کے ہیں ان کا رواج اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ حنفیوں کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھئی آپ نے 3 فرض پڑھے ہیں، اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ، اور اگر آپ 2 نفل جو ہماری روٹین میں پڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ 2 اور پڑھ لیں، آپ کو پہلے نفلوں کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کو اشراق کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کی نماز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا یہ سستی لوگوں نے کیوں کی کہ نیا رجحان آیا کہ مغرب سے پہلے 2 نفل ضروری ہیں؟ میں تو آئی وٹنس ہوں نا، 4 دن پہلے کا کہ جماعت کھڑی ہے اور وہ پیچھے مغرب سے پہلے نفل پڑھ۔ اب زیادتیاں دونوں طرف سے شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے لوگ بھی سستی کرتے ہیں، وہ بھی سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کمپلسری نہیں ہے، وہ بھی کمپلسری نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بڑی وسعت رکھنی چاہیے۔ ہمارے پاس جو سورسز آف شریعہ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگز ہیں ہمارے فقہا کی، ان کو ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، عام آدمی کے لیے ان کے اجتہادات کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کدھر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ نئی بات اگر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کہیں بٹوین دا لائن نکلی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہ نکلی فہم لا یفقہون۔ تو فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا۔ اب ایک معاملے میں 2 حدیثیں ہیں، کس پہ عمل کریں گے؟ حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جایا کرو، یہ شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ عرصے بعد کہ وہ ابتدائی اسلام کے لیے حکم تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو۔ اب دونوں بخاری کے اندر ہیں۔ اب جو ہم بخاری جب کرتے ہیں تو کس پہ عمل کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک علم چاہیے ہوگا جس کو علم حدیث کہتے ہیں۔ علم حدیث میں کیا بتایا جاتا ہے کہ بھئی کچھ حدیثوں کو کینسل کرنے والی بھی ہوتی ہیں، تو دونوں پہ تو عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی، اگر آپ کوئی کہے کہ میں ادھر بھی پڑھوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کے اگلے عمل نے اور قرآن نے پہلے حکم کو منسوخ کر دی ہے۔ تو بعض چیزوں کو حنفی منسوخ سمجھتے ہیں، باقی ائمہ منسوخ نہیں سمجھتے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، لیکن یہ چیزیں فرض کی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کے اختلاف بالکل کیٹاگوریکلی، دین کے فقہی اختلافات میں فرض اور واجب ہونے کا، حلال و حرام ہونے کا اختلاف نہیں، مستحب ہونے کا اختلاف ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، دوسرے کے نزدیک یہ اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اچھا اور اچھا نہ ہونے نے ہمارے اندر بڑی نفرتیں پیدا کر دیں۔ اس کے اوپر آپ اگر بہترین انسان کو پڑھنا چاہیں تو وہ شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ اس خطے میں 1703 عیسوی ان کا جو ہے وہ زمانہ ہے، اور انہوں نے فقہا کے اختلافات کے جو اسباب ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ سے، کہیں سے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ گوگل کریں شاہ ولی اللہ کی اس فقہی اختلافات کے اسباب پر کتاب، آپ کو بہترین کتاب مل جائے گی۔ شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جو اٹکے رہے اور اس خطے میں حدیث اور قرآن لے کر آئے، قرآن کا ترجمہ کیا، حدیث کو پرشین اور عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، اور لوگوں کو ان چیزوں سے نکالا جس میں وہ جمے ہوئے تھے، اور بڑے روشن دماغ آدمی تھے شاہ ولی اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے کلی طور پر ان کو قبول نہیں کیا، مسالک تھوڑا تھوڑا ان سے دور رہے، لیکن میری دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ ایک ایسا سٹینڈرڈ بن سکتے ہیں اس خطے کے لیے جہاں ہماری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ حجت، اچھا انہوں نے شیعہ سنی کے لیے بھی کتاب لکھی ہے باقاعدہ سے کہ ان کے درمیان اختلاف کیا ہے۔ مقلدین اور غیر مقلدین کے حوالے سے بھی کتاب لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی 4-5 کتابیں انتہائی کمال انداز میں پڑھنے والی ہیں اور انسانوں کی بڑی اعلیٰ رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو ان منافقین کا عالم یہ ہے کہ فہم لا یفقہون، یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے چیزوں کو۔ اب آیت نمبر 4 سے ان کی نشانیاں شروع ہوں گی، تو پہلی چھوٹی سی ہم پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کل اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، واو کا معنی اور اذا جب رأیتہم آپ انہیں دیکھیں گے، تعجبک تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے، اجسامہم
ان کے جسم، یعنی انتہائی محبوب ڈیل ڈول ہے، انتہائی خوبصورت قسم کے لوگ بھی ہیں، جوان ان کے اندر، لیکن اندر سے بیچارے کھوکھلے ہیں۔ اگلی آیت میں وہ ہے کہ خشب و مسندہ، دیوار کے ساتھ کھڑی لکڑیاں ہیں، اندر کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ ہم انشاءاللہ کل اسی آیت مبارکہ سے مزید شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔